ہماری قوم کسی ظالم و جابر سے نہیں ڈرا کرتی، اس لیے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ایمان نام ہے صرف اللہ سے ڈرنے کا، بس شرط یہ ہے کہ اتنے بااخلاق ہو جاؤ، اتنے تعلیم یافتہ ہو جاؤ، اتنے کردار کے بہترین ہو جاؤ، ایسے سچے پکے مسلمان ہو جاؤ کہ دنیا تمہاری مسلمانی پر ناز کرے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنا راستہ سیدھا رکھو، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، کانٹے ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خاندان برکات علامہ تبریز عالم صاحب قبلہ عرس سفری۔ جی ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرو۔ اے اولاد والو، اپنے بچوں کو یہ بھی نصیحت کیا کرو کہ بیٹے زندگی کی کسی بھی مشکل گھڑی میں آ جانا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر، ذرا سے کاروبار کی خاطر کیا نہ بول دے یہ مسلمان، کیا نہ کر بیٹھے یہ مسلمان، کہاں نہ چلا جائے یہ مسلمان۔ نیتا بنو تو ووٹ کے لیے آپ نیتا بنو، ووٹ حاصل کرو، لیکن یاد رکھیے ایمان کی حفاظت ضرور کیجیے۔ موٹر سائیکل گم ہو جائے گی دوبارہ خرید لو گے، گھر ٹوٹ جائے گا دوبارہ خرید لو گے، لیکن اگر ایمان کی دولت ہاتھ سے ضائع ہو گئی تو پھر ایسی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے قوم، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے زندگی کی آخری سانس تک ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ابھی ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ مل کر کے زبردستی مسلمانوں کے بچوں سے کلمات کفریہ کہلواتے ہیں، اب یہ بول، اب یہ بول، اب یہ بول۔ وہ بول بھی رہا ہے، مار بھی رہے ہیں، اب یہ بول رہا ہے، پھر بھی مار رہے ہیں، اب یہ بول رہا ہے، پھر بھی مار رہے ہیں۔ حضرات، اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے، مگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں میری نوجوان نسل، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، اس لیے کہ اگر موت نہیں آئی ہے، موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، مگر زندگی کی آخری سانس تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، کیونکہ اسی حالت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، ابھی ہمارے بچوں کی حالت دیکھیے، برا مت مانیے گا، میں کوئی کمیڈین نہیں ہوں، مگر سنیے، ہمارا بچہ 10 سال کا ہوا تو ابا جی نے اسے 100 روپے دے دیے، جاؤ بیٹے بالوں کو جا کے کلر کروا لو۔ اب کوئی نیلا کروا رہا ہے، کوئی ہرا کروا رہا ہے، کوئی یہ اسٹائل، کوئی وہ اسٹائل۔ اگر میں کہہ دوں گا آپ کو اسٹائل کا نام بتا دوں گا تو آپ کو برا لگے گا۔ بچہ ہمارا 13 سال کا ہو گیا تو اس کی دادی دعا کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی، یا اللہ مجھے پوتا دے دینا۔ جب یہ پوتا ہوا تو کان چھڑوا کے دنیا پہن کے پوتی بنا گھوم رہا ہے۔ بولو، 15 سال کا ہوا تو ہم نے 50,000 روپے کا موبائل لے کر کے اپنے بچوں کو لفنگا بنا دیا ہے۔ 18 سال کا ہوا تو ہم نے 1 لاکھ روپے کی بائک خرید کر کے دے دی، جاؤ بیٹے گھومو جا کر کے۔ اب 15-18 سال کا لڑکا 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، 50,000 روپے کا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے، منہ میں 4-5 گٹکے دبائے ہوئے ہیں، کان میں لیڈ لگی ہوئی ہے، کبھی بال ادھر لہراتا ہے، کبھی بال ادھر لہراتا ہے۔ یہ ہے میاں مسلمان کے بچے جنہیں نہ اپنے علماء کا ادب پتہ ہے، نہ اپنے باپ کا احترام جانتے ہیں، نہ مسئلے مسائل جانتے ہیں، نہ نماز پوری یاد ہے، اور انداز دیکھو، نہ چھوٹے پر شفقت کا پتہ ہے، نہ بڑے کا ادب کا پتہ ہے۔ فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہوش میں آؤ
मुसलमानों होश में, लंबे लंबे मोबाइलों की जगह अपने हाथ में कलम लीजिए, इसलिए कि जहां सारी ताकतें दम तोड़ती हैं वहां कलम की ताकत तुम्हारा साथ देगी। अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन करके उनके हाथों में किताबें दीजिए, बेहतर मुसलमान बन जाइए। एक जमाना वो था कि लोग दाढ़ियों वालों से सौदा खरीदते थे, वो जानते थे ये दाढ़ी वाला है, ये कम नहीं तोलेगा। आज दाढ़ी वालों को देखो तो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर दुकानदारों, अगर तुम्हारे पास कोई 1 किलो चीनी लेने के लिए आया है तो 950 ग्राम दे करके 50 ग्राम बेईमानी करके कितने बड़े करोड़पति हो गए हो तुम, मगर तुमने अपना ईमान खतरे में जरूर डाल दिया है। इसलिए ईमानदारी की मिसालें कायम कर दो। एक जमाना वो था कि लोग मुसलमान को देख करके उसका अदब करते थे। आज हमारी बदमाशियों ने हमको यहाँ ला करके खड़ा कर दिया है कि हमारी दूसरी कौमें, हमारे मुल्क की दूसरी कौमें हमसे दूर भागती जा रही हैं। इसलिए मुसलमानों होश में आओ, ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो, ऐसी मिसालें कायम कर दो कि जमाना तुम पर नाज करे। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता हो तो उसके साथ ऐसा सलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसा सलूक करो, सच बोलने के आदी हो जाओ, झूठ ना बोलो, ताकि दुनिया जान ले कि मुसलमान का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। शराब से उतनी दूर रहो कि दूसरी कौम की माएं अपने बच्चों से कहें कि जा बेटे किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ले ताकि तेरे शराब की आदत छूट जाए। ऐसे मुसलमान बनो। मस्जिद से सदाई अल्लाहू अकबर आ जाए तो दुनिया के सारे काम छोड़ करके मस्जिद का रास्ता ले लो। यानी ईमानदारी की ऐसी मिसालें कायम कर दो कि तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम्हारा बोलना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बोले नबी नबी। तुम जिधर जाओ पता चले नबी का गुलाम जा